بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روز روز کے لڑائی جھگڑے سے تنگ آتے میرے شوہر نے مجھے بچوں سمیت گھر سے نکال دیا تھا، جس کی وجہ سے میں روتی دھوتی خود تو اپنے والدین کے گھر آئی ہی، ساتھ اپنے 3 بچوں کو بھی لے آئی تھی۔ ہمیں یوں گھر میں آتا دیکھ کر میرے ماں باپ تو خوش ہو گئے، لیکن میری بھابھی کے چہرے پر بیزاری پھیل گئی تھی، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو میں اپنے بچوں کے ساتھ چند دن رہ کر گئی تھی، تو میرے دوبارہ ایک بڑے سے بیگ کے ساتھ آنے پر ان کے ماتھے پر بل پڑنا بنتا تھا۔ میرے بوڑھے ماں باپ جو میرے آنے پر کچھ پل کو خوش ہوئے تھے، وہ بھی میرے ساتھ کپڑوں کا بیگ دیکھتے پریشانی سے مجھے دیکھنے لگے تھے۔ میرے ماں باپ کو تو میرا گھر ٹوٹنے یا پھر اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑے کا سوچتے پریشانی ہوئی تھی، جبکہ میری بھابھی میرے آنے سے متوقع ہونے والے خرچے کی وجہ سے مجھے دیکھتی نخوت سے سر جھٹک گئی تھی۔ میں جو گھر سے یہاں تک بڑے ضبط سے آئی تھی، اپنی ماں کے گلے لگتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، جس کی وجہ سے ان کی پریشانی میں اور بھی اضافہ ہوا تھا۔ وہ میرے یوں زار و قطار رونے پر پریشان ہوتے بوکھلا سی گئی تھیں، جبکہ ابا میرے رونے کی وجہ سے بچوں کو پریشان ہوتا دیکھ کر وہاں سے لے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بہت سارا رو لینے کے بعد جب میرے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو اماں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے میرے رونے کی وجہ پوچھی، تو میں نے انہیں بڑھ چڑھ کر اپنے شوہر کی خامیاں بتائیں، جس کی وجہ سے ہمارا جھگڑا ہو گیا تھا اور اس نے بچوں کا بھی خیال نہیں کیا تھا اور مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میری باتیں سنتے اماں بس تعصب سے سر ہی ہلاتی رہیں، مگر کچھ بولی نہیں تھی۔ وہ میری ساری بات بتانے کے بعد اٹھی تھیں اور کچن میں جا کر میرے لیے پانی کا گلاس لے کر آتے مجھے پکڑا گئی تھیں، جبکہ اس دوران بھابھی نے تو اس طرف جھانکنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، جس پر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ لازماً بھابھی کی بہن نے میرے آنے سے پہلے ہی میری اور میرے شوہر کی لڑائی جھگڑے کی بات مزید مرچ مسالہ لگا کر بھابھی کو بتا دی ہوگی۔ بھابھی کی بہن کا سسرال میرے گھر کے ساتھ ہی تھا اور ہمارا جھگڑا انہوں نے اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ابا بچوں کو کھیل میں لگا کر واپس ہمارے پاس آ کر بیٹھے تو مجھ سے کوئی سوال پوچھنے کے بجائے اماں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، تو اماں انہیں دھیمے انداز میں میری بتائی بات بتانے لگی، جسے سنتے ابا کے چہرے پر بھی تفکر کی لکیریں پڑنے لگی تھیں۔ اس وقت تو ابا بھی اماں کی طرح خاموش ہو گئے تھے، نہ ہی مجھے کوئی تسلی دلاسا دیا، نہ ہی میرے مطابق میرے شوہر کو برا بھلا کہا۔ میں اس وقت بس رونے میں ہی لگی ہوئی تھی اور کچھ دیر بعد منہ سر لپیٹے بغیر بچوں کی طرف دھیان دیے امی کے کمرے میں ہی لیٹ گئی تھی۔ اس کے بعد سارا دن اماں نے ہی بچوں کو کھلایا پلایا اور اپنی طرف لگائے رکھا، لیکن اس کے باوجود ہر تھوڑی دیر بعد کسی نہ کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کبھی کوئی میرا بچہ گلے پھاڑے رو رہا تھا تو کبھی بھابھی کے بچوں میں سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگتی، جس کے ساتھ بھابھی کے بھی چیخنے چلانے کی آواز شروع ہو جاتی۔ لازماً بچے ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے تھے۔ آج کل کے بچوں کی تیز تراری کی وجہ سے ان کی آپس میں کم ہی بنتی تھی۔ سب اتنے شرارتی تھے کہ اپنے بہن بھائیوں سے بھی ان کی لڑائی ہی رہتی تھی، مگر میں ڈھیٹ بنے لیٹی رہی اور کمرے سے نکلنے کی زحمت نہیں کی۔ شام کو بھائی آئے تو پھر ساری بات اس کے بھی گوش گزار کی گئی، جسے سنتے ہی وہ غصہ ہونے لگا۔ گھر بہت چھوٹا سا تھا، جس کی وجہ سے باہر کی آوازیں آسانی سے میرے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ بھائی کی باتیں سنتے ایک بار پھر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، مگر یہ آنسو اس لیے نہیں تھے کہ بھائی نے کوئی مجھ سے ہمدردی بھرے الفاظ بول دیے ہیں یا میرے حق میں دلائل دیے ہیں، بلکہ وہ اس طرح میرے ناراض ہو کر آنے پر غصہ ہو رہا تھا اور اسے میری ہی غلطی گردان رہا تھا۔ میں ایسے بے حس بنی لیٹی رہی، لیکن پھر اماں میرے لیے کھانا لے آئیں اور زبردستی مجھے اٹھاتے کھانا کھانے کو کہنے لگی۔ میں نے جیسے تیسے کر کے 2 لقمے زہر مار کیے کہ اسی وقت ابا بھی وہیں آ گئے۔ تھوڑی دیر اماں اور ابا میرا کھانا کھانے کا انتظار کرتے رہے، پھر میرے کھانا کھاتے ہی ابا گلا صاف کرتے بات کرنی شروع کی، جس کے لیے وہ میرے پاس آ کر بیٹھے تھے۔ میری شوہر سے لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ وہ مجھے گھر چلانے کے لیے کھلا خرچہ نہیں دیتا تھا۔ بڑھتی مہنگائی نے سب کی طرح ہماری بھی مت مار دی تھی۔ اس کا کام تو پہلے جیسا ہی چل رہا تھا، لیکن اب اس کا دیا خرچہ مجھے کم لگنے لگا تھا، جس کی وجہ سے مجھے لگتا تھا شاید وہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کرتا ہے۔ میں یہ بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی کہ میرے شوہر کا کام تو بے شک ویسے ہی چل رہا تھا، لیکن مہنگائی کی وجہ سے ہر چیز کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی تھیں کہ اب پہلے جتنے پیسے کم لگنے لگے تھے۔ پہلے جن پیسوں سے 2 چیزیں آتی تھیں، اب انہی پیسوں سے ایک چیز بڑی مشکل سے آتی تھی۔ میرا شوہر لاکھ بار مجھے سمجھا چکا تھا، لیکن میں سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔
اور ہر وقت غصہ اور جھگڑا کر کے اس کا دماغ کھاتی رہتی تھی، جس سے تنگ آتے آخر کار اس نے مجھے گھر سے ہی نکال دیا تھا۔ میری ساری باتیں امی ابو نے چپ کر کے اس لیے سنی تھی تاکہ دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں، ورنہ وہ میری غلطی کو اچھے سے سمجھ رہے تھے۔ وہ ان ماں باپ میں سے نہیں تھے جو ہر الٹی سیدھی بات پر اپنی بچیوں کا ساتھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بیاہی لڑکیوں کے گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جاتے ہیں۔ دوسرا، میں مہنگائی اور خرچے کا رونا روتے اپنے گھر سے یہاں تو آ گئی تھی، لیکن یہ بالکل نہیں سوچ رہی تھی کہ میرا بھائی بھی کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی میرے شوہر کی طرح سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے ہے، بلکہ وہ تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ والدین کا خرچہ بھی اٹھا رہا تھا۔ ابا نے کہا کہ مجھے اس طرح گھر سے نہیں آنا چاہیے تھا، اور دوسرا، اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، گھر کے بلا وجہ خرچوں کو کم کرنا چاہیے۔ اس دور میں جو مل رہا تھا اسی پر اکتفا کرتے اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ ابا نے کہا کہ اگر میرے شوہر کے کمانے سے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تو میں کسی نہ کسی طرح کر کے اس کا ہاتھ بٹانا شروع کر دوں، نہ کہ اس پر پیسے کم کر دینے کی وجہ سے غصہ کروں۔ میں سر جھکائے ابا کی باتیں سن رہی تھی کہ جب اسی وقت میرا شوہر بھی گھر میں داخل ہوا، جسے دیکھتے ہی میں حیران ہوئی تھی۔ ابا نے میری حیرانگی دیکھتے بتایا کہ انہوں نے خود میرے شوہر کو بلایا ہے تاکہ صلح صفائی سے یہ معاملہ نمٹ جائے۔ ابا نے کچھ باتیں مجھے اور کچھ باتیں میرے شوہر کو سمجھائی تھیں، اور میری طرف سے میرے شوہر سے معافی مانگتے مجھے ساتھ گھر لے جانے کو کہا، تو میرا شوہر شرمندہ ہوتے ہوئے انہیں ٹوک گیا تھا کہ اس کی بھی غلطی ہے، اس نے غصے میں کچھ زیادہ ہی مجھے بول دیا تھا اور بات بڑھاتے ہوئے گھر سے ہی نکال دیا تھا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جس پر وہ شرمندہ ہے۔ اس بات پر پھر بغیر کوئی دوسری بات کیے خاموشی سے میں اپنے شوہر کے ساتھ واپس گھر آ گئی تھی، کیونکہ میں نے ایک دن میں ہی اپنی بھابھی اور بھائی کے تیور بہت اچھے سے دیکھ لیے تھے۔ باقی کے دن وہاں گزارا کرنا یقیناً میرے لیے مشکل ہوتا، اسی لیے مجھے اپنے گھر واپس آنا ہی صحیح لگا تھا۔ صبح میں جو بڑے دل سے منصوبے بناتی گھر سے گئی تھی اور یہ سوچا تھا کہ تب تک واپس نہیں آؤں گی جب تک میرے شوہر کو میری اور میرے بچوں کی قدر نہیں آ جائے گی، اور پھر وہ میرے پاس منتیں کرتے مجھے منا کر نہیں لے جائے گا، میں راضی ہو کر گھر نہیں آؤں گی، وہیں اماں ابا کے پاس سکون سے رہوں گی۔ لیکن میرے سارے منصوبے ایک دن میں ہی دھرے کے دھرے رہ گئے تھے، اور میں صبح کی گھر سے نکلی رات تک واپس بھی آ گئی تھی۔ اسی ایک دن میں مجھے عقل آ گئی تھی، اور میں جو شوہر کو پریشان کرنا چاہتی تھی خود ہی یہ دیکھتے بے سکون ہو گئی کہ شادی کے بعد ایک لڑکی کا اس طرح لڑ جھگڑ کر میکے جانا کوئی برداشت نہیں کر سکتا، خاص طور پر شادی شدہ بھائی اور اس کی بیوی کبھی بھی اس سلسلے میں ساتھ نہیں دے سکتے۔ مجھ میں جو آج صبح سے پہلے اکڑ تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی، اور میں اپنی اوقات میں آتے ہر ممکن طریقے سے اب اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑے سے بچنے لگی تھی۔ میرے تینوں بچے ہی اسکول جاتے تھے، تو میں ان کے اسکول جانے کے بعد فارغ ہی ہوتی تھی، تو میں اب سوچنے لگی تھی کہ کیوں نہ ابا کے کہنے کے مطابق کچھ کام ہی کر لوں جس سے کچھ پیسے ہاتھ میں آنے لگے۔ مگر پھر یہ سوچ کر میں مایوس ہو گئی کہ میرے ہاتھ میں تو کوئی ہنر بھی نہیں تھا جسے میں اس مشکل وقت میں بروئے کار لا سکوں۔ لیکن پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ یہاں میرا شوہر کام کرتا ہے، وہاں بہت سی فیکٹریاں ایسی ہیں جہاں پر عورتیں بھی کام کرتی ہیں، تو میں بھی وہاں اپنی قسمت آزمانے کا سوچتی ہوں۔ میرے لیے یہ کام مشکل تو تھا کیونکہ میں نے اب تک ساری زندگی گھر اور بچوں کو ہی بڑی مشکل سے سنبھالا تھا، اور اس کا احسان بھی میں اپنے شوہر کو 100 بار جتاتی تھی۔ میرا شوہر گھر آیا تو میں نے یہ بات اس کے سامنے رکھی۔ پہلے تو وہ بہت حیران ہوا، پھر کہنے لگا کہ نہیں، تم سے یہ کام نہیں ہوگا، لیکن میں نے بھی اب کچھ کرنے کی ٹھان لی تھی، اور پھر کچھ نیا کام کرنے کا جوش چڑھا تھا تو میرے اندر ہمت بھری پڑی تھی۔ میرے انداز دیکھتے میرے شوہر نے حامی بھر لی اور کہا کہ اچھا وہ پتہ کرتا ہے، جیسے ہی مجھے کوئی کام ملا وہ مجھے بتا دے گا، جس کے بعد میں روز اس سے پوچھتی اور وہ انکار میں سر ہلا دیتا تو میں مایوس سی ہو جاتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے اپنے کام سے مجھے فون کر کے گھر سے بلوا لیا اور کہا کہ کام مل گیا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ تھوڑا بہت میرا انٹرویو لیں گے، پھر ہی اگر میں انہیں پسند آئی تو وہ مجھے کام پر رکھیں گے۔ میں بڑی خوشی خوشی گھر سے نکلی تھی۔ پھر میرے شوہر کی بتائی جگہ پر مجھے نوکری مل ہی گئی تھی۔ اس نوکری کے کام کا دورانیہ بھی بہت اچھا تھا، جو کہ صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک کا تھا، جس کی وجہ سے میں آسانی سے گھر کے ساتھ ساتھ اس کام کے لیے بھی وقت نکالنے لگی تھی۔ تنخواہ کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی تو بری بھی نہیں تھی، بلکہ میرے لیے تو یہی بہت تھی۔ پہلے جو بھابھی اور بھابھی کی بہن میرے بارے میں باتیں کرتے نہیں تھکتی تھی،
اب میرے کام کرنے پر جلنے لگی تھی۔ کبھی کبھار مجھے گھر کے حوالے سے کوئی مشکل آتی تو میں اماں کو بلوا لیتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں اپنے کام کی بہت زیادہ عادی ہو گئی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد ہی وہاں کام کچھ کم ہوا تو انہوں نے کئی عورتوں کو کام سے ہٹا دیا، جس میں میں بھی شامل تھی۔ میں جو کام ملنے پر بہت خوش ہو گئی تھی اور بڑا اتراتی تھی، اب ایک دم سے پھر گھرداری سنبھالنے پر آ گئی تھی، جس سے وہ لڑائی جھگڑے جو میرے شوہر سے پیسوں کی کمی کی وجہ سے ہوتے تھے ایک بار پھر سے ہونے لگے تھے۔ کچھ اب مجھے تھوڑے سے عرصے میں ہی اپنے پیسوں کی عادت ہو گئی تھی، تو اسی وجہ سے میں بہت چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ انہی دنوں ہمارے ہمسائے سے ایک مرد بیماری کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہو گیا تھا، تو پھر میں اور میرا شوہر ہی اس کی تیمارداری کے لیے ہسپتال گئے۔ تب وہاں جا کر مجھے ہسپتال میں کام کرنے کا خیال آیا۔ جب سے میرا پہلے والا کام چھٹا تھا تب سے جیسے میرے دماغ میں یہ بات چمٹ سی گئی تھی کہ میں اب ہر چیز اور ہر جگہ کو یہ سوچ کر دیکھتی تھی کہ اس سے میں کیا کام کر کے پیسے کما سکتی ہوں، یا پھر اس جگہ مجھے کیا کام مل سکتا ہے۔ اسی لیے ہسپتال میں جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ مقصد بھولتے میں اپنے کام کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اس دن تو میں بس سوچتے ہوئے ہی گھر واپس آ گئی تھی کہ بھلا مجھے یہاں کیا کام مل سکتا ہے، لیکن اگلے دن میں ایک ارادہ لیے دوبارہ اکیلی ہسپتال آ گئی کہ کوئی نہ کوئی کام تو مجھے یہاں مل ہی جائے گا۔ میرے پاس کوئی سند وغیرہ نہیں تھی جس کی وجہ سے مجھے یہاں نرس وغیرہ کا کام مل جاتا، اسی لیے مجھے اس کے علاوہ ہی کوئی کام ملنا تھا۔ آخر کار میری کوششوں سے مجھے اس ہسپتال میں کام مل ہی گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا ہسپتال تھا، اس کے الگ الگ حصے بنے ہوئے تھے، اسی لیے مجھے اپنے مطابق کام تلاش کرنے میں مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ مگر مجھے یہاں جو کام ملا تھا اس کام کی وجہ سے میں پہلے پہل کچھ خوف زدہ سی ہو گئی تھی، مگر پھر پیسوں کے لالچ میں یہ کام کرنے پر آمادہ ہو ہی گئی تھی۔ مجھے اس ہسپتال میں مردہ خانے کی ملازمہ کے طور پر رکھا گیا تھا۔ یہ کام میرے لیے مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ڈراؤنا بھی تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں عادی ہونے لگی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اس مردے خانے میں کہاں اتنا زیادہ کام ہوتا ہوگا، کیونکہ جو مریض یہاں مرتے تھے انہیں تو ساتھ کے ساتھ ان کے لواحقین لے جاتے تھے، یہاں تو بس کوئی اکا دکا مردہ ہی ہوتے ہوں گے جن کے وارث نہیں ملتے ہوں گے، یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور مسئلے مسائل۔ لیکن یہ بات بہت جلد میری بھول ثابت ہوئی، کیونکہ اس مردہ خانے میں تو کھچا کھچ مردے بھرے رہتے تھے۔ کبھی کوئی ان کی شناخت کے لیے آتا اور ایک آدھ مردہ کم ہو جاتا، اور پھر کچھ زیادہ عرصہ گزرنے پر ہسپتال والے خود ہی قبرستان جا کے مردے کو دفن کراتے۔ ایک دن اسی طرح میں اپنے کام پر گئی اور اپنے مخصوص لباس پہنتے میں مردہ خانے کی جانب بڑھ گئی۔ مردہ خانے میں داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی کی لاش سامنے میز پر ہی پڑی ہے۔ یہ کوئی نئی لاش تھی، کیونکہ پرانی لاشوں کے چہرے تو میں نے دیکھ رکھے تھے۔ مجھے لگا کہ یہ ابھی نئی لاش ہے تو اسی لیے اسے میز پر لٹایا گیا ہے، مردہ خانے کے ڈبے میں نہیں ڈالا گیا۔ شاید تھوڑی دیر بعد یہاں کا عملہ آ کر اسے مردوں کے لیے بنائے گئے لمبے سے ڈبے میں ڈال دیں گے، یا پھر شاید اس کی شناخت کے لیے کسی نے ابھی آنا ہوگا۔ میں اسی طرح کی بہت سی سوچیں لیے اپنا کام کرنے لگی، جبکہ کام کرتے کرتے ہر تھوڑی دیر بعد میری نظر اس خوبصورت لڑکی کی لاش پر جا پڑتی تھی۔ کچھ پل بعد میں کام کرتے کرتے اس کے نزدیک پہنچی تو ایک گہری نظر اس پر ڈالی تو مجھے کچھ محسوس ہوا تھا، لیکن میں اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک گئی۔ لیکن جب میں نے غور سے اپنا وہم ختم کرنے کے لیے اس لڑکی کے ہاتھ کی طرف دیکھا تو ایک پل کے لیے ڈر کے مارے میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس لڑکی کے ہاتھ کی انگلیاں ہل رہی تھیں، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ مجھے لگا ڈاکٹر لوگوں نے جلد بازی میں اس لڑکی کو مردہ قرار دے کر اسے مردہ خانے میں بھیج دیا ہے، اسی لیے میں اسے زندہ دیکھتی بھاگتی ہوئی وہاں قریب موجود ڈاکٹر کے کمرے میں گئی اور اسے جلدی جلدی بتایا کہ مردہ خانے میں جو ایک نئی لڑکی کی لاش آئی ہے مجھے لگتا ہے وہ زندہ ہے، کیونکہ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں ہل رہی ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے وہ ہوش میں آنے کی کوشش کر رہی ہے مگر اسے ہوش آ نہیں پا رہا۔ تو اس ڈاکٹر سے مزید میں نے یہ کہا کہ وہ جلدی سے آئے اور اسے چیک کرے، اگر وہ واقعی زندہ ہے تو اس کا علاج کرے۔ لیکن آگے سے ڈاکٹر نے مجھے جھڑک دیا اور کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو، مردہ خانے میں مردے بھیجے جاتے ہیں، زندہ لوگ نہیں۔ جس ڈاکٹر نے بھی اس لڑکی کو مردہ قرار دیا ہوگا یقیناً اچھی طرح پہلے اس بات کا اطمینان کیا ہوگا کہ وہ سچ میں مر چکی ہے۔ اس طرح سے ڈاکٹر نے میری کوئی بات نہیں سنی
اور مجھے ڈانٹتے ہوئے وہاں سے چلے جانے کو کہہ دیا۔ مگر اس دن جب میں نے دیکھا کہ اس لڑکی کی لاش کو اور لاشوں کے ساتھ کچھ دن کے لیے نہیں رکھا گیا، بلکہ جلد ہی اسے ڈاکٹر نے قبرستان بھیجنے کا حکم دے دیا تھا، جس کی وجہ سے میرے اندر تجسس سا جاگ اٹھا تھا کہ لازمی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی وجہ ہوگی۔ میں نے لاکھ خود کو اس معاملے سے دور رکھنے کی کوشش کی، لیکن میں ایسا کر نہیں سکی۔ اسی لیے میں بھی چھپتے چھپاتے انہی لوگوں کے پیچھے قبرستان پہنچ گئی جو لڑکی کی لاش لینے کے لیے آئے تھے۔ اس لڑکی کو قبر میں اتار دیا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس پر مٹی ڈالتے انہیں کوئی کام پڑ گیا اور وہ کچھ دیر کے لیے وہاں سے ہٹ گئے۔ وہ بس 2 مرد ہی تھے جو ہسپتال میں اسی کام کے لیے رکھے گئے تھے کہ جن لاشوں کی شناخت نہیں ہو پاتی تھی تو پھر وہ دونوں اس لاش کو خود ہی قبرستان میں دفنائے آتے تھے۔ اسی لیے میں ان کے سامنے نہیں جا پا رہی تھی اور چہرہ چھپائے ایک جگہ کھڑی ان کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اسی لیے ان کے قبر کے پاس سے ہٹتے ہی میں جلدی سے آگے بڑھی اور لڑکی کی لاش کو دیکھنے لگی، مگر اندر جھانکتے ہی جیسے میری جان نکل گئی، کیونکہ جو لڑکی پہلے مجھے زندہ لگ رہی تھی وہ اب شاید سچ میں مر چکی تھی۔ لیکن اب اس کی لاش دیکھتے میری روح کانپ سی گئی، کیونکہ اس کا جسم نیلا پڑ چکا تھا۔ لیکن میں نے اپنی اس سوچ پر خود کو ملامت کیا کہ نہیں، یہ لڑکی پہلے ہی مر چکی تھی، بس مجھے ہی وہم ہو گیا تھا۔ میں اپنے ہی خیالوں میں وہاں سے ہٹنا بھول گئی۔ جب تک وہ دونوں مرد وہاں آ گئے، مجھے دیکھتے ہی وہ کچھ گھبرا سے گئے تھے، جس پر میں بھی ان کو سامنے دیکھتے کچھ بوکھلا سی گئی اور بہانہ بناتے جلدی سے ان کے پاس سے گزر گئی۔ لیکن اس سے اگلے ہی دن کچھ لوگ مردہ خانے میں کسی لڑکی کی شناخت کے لیے آ گئے۔ وہ کافی امیر خاندان سے لگتے تھے۔ میں تو بس یہاں معمولی سی ملازمہ تھی، اسی لیے وہ مردہ خانے کے سارے معاملات سنبھالنے والے شخص سے بات کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ پولیس بھی تھی۔ وہ لوگ فون میں موجود تصویر بھی بار بار دکھا رہے تھے، جسے دیکھتے سامنے کھڑا شخص مسلسل انکار میں سر ہلا رہا تھا کہ ایسی شکل کی کسی لڑکی کی لاش یہاں نہیں ہے۔ وہ لوگ مایوس ہو کر جیسے ہی وہاں سے نکلے، میں بھی ان کے پیچھے ہی آ گئی اور ان کو روکتے ہوئے وہ تصویر دکھانے کو کہا جو وہ لوگ اندر موجود مردہ خانے کے انچارج کو دکھا رہے تھے۔ میں شاید ایسا نہ کرتی، لیکن کل جو لڑکی کی لاش والا واقعہ گزرا تھا اس نے مجھے کچھ مشکوک سا کر دیا تھا۔ جیسے ہی میں نے لڑکی کی تصویر دیکھی تو بے ساختہ میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی، کیونکہ یہ اسی لڑکی کی تصویر تھی جسے کل ہسپتال والوں نے بغیر کوئی جانچ پڑتال کیے بس جلدی سے دفن کرنے کی تھی۔ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے تھے۔ ان کے ساتھ چونکہ پولیس بھی تھی، اسی لیے انہوں نے اسی وقت اس سب میں جو لوگ شامل تھے سب کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ صورتحال دیکھتے میں کچھ ڈر گئی تھی کہ کہیں اس سب میں میرا نام نہ آ جائے اور میں کسی مشکل میں نہ پڑ جاؤں، جس پر انہوں نے مجھے تسلی دی کہ وہ کہیں بھی میرا نام نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے میرا نام لیے بغیر شک کی بنیاد پر ہسپتال کے سارے CCTV کیمروں کی پچھلی ریکارڈنگ دکھانے کو کہا، تو ان کے ساتھ پولیس کی وجہ سے مجبوراً ہسپتال والوں کو ان کی بات ماننی پڑی۔ اس سب کے بعد کیمروں کی ریکارڈنگ دیکھتے ہی سارا سچ کا سچ سامنے آ گیا اور اس سب میں ملوث تمام ڈاکٹروں اور کچھ دوسرے عملے کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ دن بدن میرے اندر یہ سوچ کر پچھتاوا بڑھنے لگا کہ کیا سچ میں پہلے وہ لڑکی زندہ تھی؟ اگر زندہ تھی تو مجھے کسی اور ڈاکٹر سے بات کر کے اسے بچا لینا چاہیے تھا، مگر میں اپنی کشمکش میں اس لڑکی کی سچ میں جان لے بیٹھی تھی۔ مگر اب میں یہ چاہتی تھی کہ اگر اس لڑکی کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو وہ سب کے سامنے آنا چاہیے اور اس لڑکی کو انصاف ملنا چاہیے۔ اسی لیے مجھے جو کچھ معلوم ہو رہا تھا میں اس کے ذریعے اس لڑکی کے گھر والوں کو سب کچھ بتا رہی تھی۔ میرے ذریعے ہی وہ لوگ قبرستان اس لڑکی کی قبر تک پہنچے تھے۔ ایک بار پھر اس کی قبر کی کھدائی کرتے اس لڑکی کی لاش کو نکالا گیا تھا اور اس کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا تھا تاکہ اس کی موت کا سبب معلوم ہو سکے، جس سے پتہ چلا کہ اس لڑکی کے سر پر ایک چھوٹی سی چوٹ تھی، لیکن اس لڑکی کی موت اس چوٹ کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس لڑکی کے زندہ ہونے کے باوجود اسے ایک ایسا ٹیکا لگایا گیا تھا جس سے وہ مر جائے، اور پھر وہ واقعی میں مر گئی تھی۔ اس لڑکی کا کیس جو ڈاکٹر دیکھ رہا تھا اسے کسی نے بہت سارا پیسہ دیتے یہ کام کروایا تھا۔ اس ڈاکٹر نے جلدی میں اس لڑکی کو ٹیکا لگا دیا اور مردہ خانے میں بھیج دیا تاکہ اس کا کوئی جاننے والا یہاں نہ آ جائے، اور اسی لیے اسے زیادہ دیر مردہ خانے میں بھی نہیں رکھا گیا تھا
اور وہاں سے قبرستان لے جاتے ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ کیونکہ اس لڑکی کو ٹیکہ لگے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، اسی لیے وہ ٹیکہ ابھی پوری طرح اس پر اثر انداز نہیں ہوا تھا، اور وہ لڑکی اس ٹیکے کی تکلیف کی وجہ سے بے ہوشی میں بھی ہاتھ ہلا رہی تھی، جس کی وجہ سے میں سمجھ گئی تھی کہ وہ زندہ ہے۔ مگر اس سے میرا یہ پچھتاوا کم ہو گیا تھا کہ میری وجہ سے وہ لڑکی مر گئی ہے، کیونکہ اگر میں اس وقت کسی اور ڈاکٹر سے بھی کہہ دیتی تو بھی اس نے مر ہی جانا تھا، کیونکہ وہ ٹیکہ انتہائی زہریلا تھا۔ پھر کچھ وقت کے لیے میں اس معاملے سے بالکل الگ ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ عرصہ بالکل کچھ پتہ نہیں چلا کہ اس کیس میں آگے کیا ہوا، اصل مجرم پکڑے گئے یا نہیں، کیونکہ پولیس آہستہ آہستہ اپنا کام کر رہی تھی اور اس سب کے پیچھے موجود شخص کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ مگر پھر بھی میرے دل میں یہ بات رہتی تھی کہ آخر سب کے پیچھے کیا بات ہو سکتی ہے، اس لڑکی کو کسی نے کیوں مروایا ہوگا، اور پھر جلد ہی میرے سامنے وہ بات آ گئی تھی۔ اسی طرح ایک دن اتفاقاً ہسپتال سے نکلتے میری ملاقات اس لڑکی کے بھائی سے ہو گئی، جو اپنی بہن کے کیس کے سلسلے میں ہی ہسپتال آیا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھتے اس سے سلام دعا کرتے پوچھ ہی لیا کہ آگے کچھ پتہ چلا یا نہیں، تو اس لڑکی کے بھائی نے افسردگی سے بتایا کہ میری بہن کو مارنے والا اسی کا ایک کزن ہے۔ اس کا وہ کزن کسی لڑکی کو مار کر بھاگا تھا، لیکن اس کی بہن نے اسے موقع پر دیکھ لیا تھا، اسی لیے اس نے اپنے خلاف ثبوت مٹانے کے لیے اس کی بہن کو اس کے سر پر ایک وزنی چیز مارتے بے ہوش کیا اور پھر اسے ہسپتال لے آیا، اور پھر یہاں ایک ڈاکٹر کو پیسے دے کر اسے زہر کا ٹیکہ لگوا کر مروا دیا۔ مگر وہ ابھی پکڑا نہیں گیا، مگر جلد ہی پولیس کے ہاتھوں وہ آ جائے گا، اور ہم اسے کڑی سے کڑی سزا دلوائیں گے، کیونکہ اس نے ہماری اکلوتی بہن کو اتنے برے طریقے سے جان سے مارا ہے۔ اس لڑکی کا بھائی یہ سب کچھ بتاتے ہوئے کافی رنجیدہ سا ہو گیا تھا، تو میں اسے تسلی دینے لگی، تو کچھ دیر بعد اس نے خود پر قابو پاتے میرا شکریہ ادا کیا کہ یہ سب کچھ میری بدولت ہی ممکن ہو پایا ہے۔ اگر میں اس دن ہمت کرتے انہیں کچھ نہیں بتاتی تو شاید وہ لوگ آج تک اپنی بہن کو تلاش ہی کر رہے ہوتے، لیکن اب ان کی بہن تو واپس نہیں آ سکتی، لیکن ہم اس کے مجرم کو ضرور پھانسی کے تختے تک پہنچا کر دم لیں گے۔ اس کی باتیں سنتے میرا تجسس تو ختم ہو ہی گیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس لڑکی کے گھر والوں کے لیے بہت دکھ تھا، لیکن پھر ان کے صبر کی دعا کرتی میں اپنے گھر کی راہ پر چل پڑی تھی۔ مگر میرے اوپر گہرے غم کی پرچھائی موجود تھی، اور اب وقت گزرنے کے ساتھ ہی مجھے یہ سب بھولنا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔